سیکورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز، 34 خوارج ہلاک۔ خیبر پختونخوا میں 4 مختلف کارروائیوں میں 26 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے حسن خیل، شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 خوارج ہلاک۔ بنو میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ میر علی شمالی وزیرستان میں کارروائیاں، 12 خوارج انجام کو پہنچا دیے گئے۔ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان کے علاقے سمبازا میں بھی کارروائی، فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گرد جہنم واصل۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جون 2023 میں پاکستان واز ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور ایک مشترکہ کاوشوں سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ پاور سیکٹر میں تقریباً 8.5-9 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت کم ہوئی۔ اسٹورز چوری کا منبع تھا، کرپشن کا یہ ڈین تھا، بالکل اس کا ہم نے مکمل طور پر خاتمہ کیا۔ ملک میں براہ راست سرمایہ کاری لانے کی ضرورت ہے، جادو منتر سے قرضے ختم نہیں ہوں گے۔ حکومت آئندہ بجٹ میں ڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی کرے گی۔ 200 ارب روپے کی بجلی چوری کا خاتمہ ضروری ہے۔ ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پیپلز پارٹی وفاق کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ وفاقی حکومت سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن 15 روز کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ قرض پروگرام کی چوتھی قسط کے لیے جائزہ مذاکرات کرے گا۔ تکنیکی بات چیت میں کارکردگی، اہداف اور ڈیٹا کو پرکھا جائے گا۔ آئندہ بجٹ اہداف طے ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک حکام نے معاشی کارکردگی سے متعلق آئی ایم ایف وفد کو تفصیلی بریفنگ دی۔ پاکستان نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے لیے تمام اہم اہداف حاصل کر لیے۔ ایف پی آر کے ٹیکس ریونیو میں ہدف سے کم وصولی ہوئی۔ ایف پی آر کو 7 ماہ میں 372 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا۔ پاکستان 7 ارب ڈالرز ای ایف ایف اور 1.4 ارب ڈالرز آر ایس ایف پروگرام پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ دونوں قرض پروگرامز کا مجموعی حجم 8 ارب 40 کروڑ ڈالر ہے۔ پاکستان کو اب تک 3 قسطوں میں 3 ارب 30 کروڑ ڈالرز مل چکے ہیں۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کا گھناؤنا وار تربت میں گھر پر حملہ، خاتون اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے تحصیل بلیدہ کے علاقے مناز میں گھر پر مارٹر گولہ پھینکا اور فائرنگ کی۔ لاشیں اور زخمی تربت ہسپتال منتقل۔ سیکورٹی فورسز کی ناکہ بندی، سرچ آپریشن۔ داجل پولیس چیک پوسٹ خودکش حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہداء کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا، امن و امان کے لیے پولیس کے جوانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں پوری طاقت سے جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ اوپن کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے بات کرنے کی کوشش۔ سہیل آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا، ہم دکھانا چاہتے ہیں تحریک انصاف احتجاجی یا انتشاری سیاست نہیں کرتی۔ تمام آپشنز استعمال کرنے کے بعد پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر سے طبی معائنے کی درخواست جمع کرائی جو نہیں لگی۔ علی امین گنڈا پور سے سیکیورٹی واپس نہیں لی۔ بانی پی ٹی آئی کی الشفا ہسپتال منتقلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ وکلاء نے درخواست دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے ذاتی معالجین کی نگرانی میں معائنہ کرایا جائے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو بانی تک رسائی دی جائے۔
ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کی سیکریٹری چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات۔ چیف جسٹس آفس نے القادر ٹرسٹ کیس میں متفرق درخواست مقرر کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر فیصلہ کرنا پارٹی نہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے۔ پارٹی کے اندر کوئی مداخلت نہیں، ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی کی صحت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ حسین اخونزادہ نے بتایا محسن نقوی نے گارنٹی دی ہے الشفا اسپتال جائیں گے، ڈاکٹرز اور اہل خانہ بھی ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ڈاکٹرز نے الشفا کا مشورہ دیا تو پارٹی کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر برقی اور عظمیٰ خان کے نام قبول نہیں کیے گئے۔ ہمیں معلومات تب ملی جب رات کو ڈاکٹر عاصم سے بات ہوئی۔ بتایا جائے ہمیں محسن نقوی سے معلومات ملے گی یا پارٹی سے؟ محسن نقوی نے کہا علیمہ خان علاج میں رکاوٹ تھی، پارٹی میں سے کسی نے آ کر اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ ایک سال میں 17 بار اسلام آباد ہائی کورٹ اور 14 بار سپریم کورٹ جا چکے پارلیمنٹیرینز کل دوپہر 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی جلد سماعت کی جائے۔ زیر التوا کیسز میں بانی پی ٹی آئی تک وکلاء، فیملی اور ڈاکٹرز کو رسائی دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہے۔ علاج سے متعلق درخواست بھی سپریم کورٹ میں فائل کر دی گئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواست بائی پوسٹ جمع کرائی گئی ہے۔ رجسٹرار کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ درخواست لگا دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر اور توشہ خانہ 2 کیسز تاحال زیر التوا ہیں۔ القادر کیس میں 17 جنوری 2025 کو سزا سنائی گئی تھی۔ جوڈیشل پالیسی کے مطابق کیس میں 35 سے 60 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک سال گزرنے کے باوجود کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے۔ وفاقی حکومت ہر وقت پیپلز پارٹی سے مدد مانگتی ہے، لیکن وفاقی وزراء اور گورنر سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا مانتے ہیں کراچی میں چیلنجز ہیں، کراچی کو ٹارگٹ کر کے سندھ حکومت پر تنقید کی جاتی ہے۔ صدر مملکت ہمارے بڑے ہیں، وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ صدر مملکت اور بلاول بھٹو ہم سے معاملات بارے پوچھتے رہتے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کراچی کی آبادی کا موازنہ شہروں سے نہیں بلکہ ملکوں سے کیا جاتا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع اور ہائی ویز محفوظ ہیں۔ پنجاب میں تعمیراتی یکسانیت اور عالمی معیار کے نفاذ کا فیصلہ، یکساں ترقی کے لیے ون پنجاب ون سٹینڈرڈ پالیسی اپنانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سٹینڈرڈائزڈ ڈیزائن مینول تیار کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے اجلاس سے خطاب میں کہا پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ لاہور سے راجن پور تک ہر گلی ہر سڑک دیدہ زیب ہوگی، ہر ادارہ نظم و ضبط کا شاہکار ہوگا۔ پنجاب میں ہر سکول اور ہر ہسپتال ایک ہی عالمی ڈیزائن کے سانچے میں ڈھلے گا۔ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز کا اپنے حلقے کے معززین اور ووٹرز کے اعزاز میں گرینڈ افطار ڈنر۔ چک بیلی خان پبلک سیکریٹریٹ میں ہونے والے افطار ڈنر میں سی ای او بلو ورسٹی چودھری ندیم اعجاز کی خصوصی شرکت۔ پی پی 10 کی مختلف یونین کونسلز کے سابق چیئرمین، وائس چیئرمین سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ افطار ڈنر میں ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سندھ حکومت اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں کے سی آر کی بحالی اور الیکٹرک بس سروس پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فن کی قیادت میں وفد کا اجلاس۔ ٹرانسپورٹ منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل اور ترقیاتی تعاون مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کراچی میں ٹرانسپورٹ مسائل حل کرنے کے لیے سرکولر ریلوے ناگزیر ہے۔ اے ڈی بی کنٹری ڈائریکٹر کا کے سی آر کی مالی معاونت پر اتفاق۔